بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی مریم وہ پاک باز اور پاکیزہ خاتون ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی، اور قرآن پاک میں آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کیا، تاکہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس پاک باز اور محبوب بندی کے بارے میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ نہ رکھے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کے نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل، وہ صرف عبادت کرتا، خدمت کرتا، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مشغول رہتا، اور اس کو دنیاوی کاموں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ حضرت بی بی مریم کے والدہ نے بھی بیٹا عطا کرنے کی دعا کی تھی، اور وہاں کے رواج کے مطابق عبادات اور خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو ہی قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ اس کی نظر تو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اس سے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود، جس میں سے ایک عظیم الشان اور مبارک بیٹے نے پیدا ہونا جو کہ پیدائشی نبی۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضا ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے تاکہ انہیں مجاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کرے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو مجاور جھگڑنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ تمام مجاور وہ قلم جس سے وہ دولت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے وہی حضرت بی بی مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار، اور بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت بی بی مریم کی خالہ لگتی تھی، اور اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا۔ اس طرح حضرت بی بی مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی، اور آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے تو وہ حیران ہوتے کہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے، یعنی گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں آپ کے حجرہ مبارک میں موجود ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ حیرت بجا تھی۔ تبھی حضرت مریم سے پوچھا کہ بیٹی یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے؟ تو حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے میرے پاس یہ پھل۔ حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت و فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 برس ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت بی بی مریم خوفزدہ ہوئی۔ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی۔ اگرچہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، پھر بھی حضرت بی بی مریم نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر فرشتے نے بتایا کہ میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے بتایا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ اور مبارک بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا۔ حضرت مریم بی بی کو انتہائی تعجب ہوا اور وہ بولی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا تھا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس کے بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور
زاہد شخص جو کہ آپ کے خالازاد بھائی بھی تھے انتہائی تعجب میں پوچھا کہ اے مریم کیا بیج کے بغیر بھی کھیتی اٹھ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا مرد کے بغیر بھی اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت بی بی مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے، اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ جب حضرت بی بی مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر اور آپ پر الزامات اور بہتان لگائے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا، اس کے نیچے بیٹھ گئیں، درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہو۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری فرما دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادات میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کر۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت بی بی مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت بی بی مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئی اور قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزاری اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان اور الزامات لگانا شروع کر۔ جب حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے اور توکل کا میدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے تمام سوالوں کا جواب یہ بچہ دے گا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا معصوم چھوٹا بچہ بھلا کیسے بول سکتا ہے اور ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کریں اس سے سوال اور اس سے کیوں گفتگو کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کی گفتگو اور باتیں سنی اور الزام تراشیاں سنی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرنی شروع کر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں نبی ہوں، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک انجیل میں ہے۔ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے روز سارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ کے تمام حالات دریافت کیے۔ وفد کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لے۔ بادشاہ کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور سجدہ تعظیمی کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت بی بی مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ پر لے۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس ہوئی تو وہ بیت المقدس واپس تشریف لے آئیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ جس کا یہ یقین اور عمل ہوگا وہ ہر صورت جنت میں داخل فرمائیں گے، چاہے وہ جیسے بھی اعمال لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔